بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اور اسلام دینی اقدار اور شعائر کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پیغام پاکستان کے بعد نوجوان خاص طور پہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو 17 سال تک سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان اپنے آئین اور قانون کی روح سے یقیناً اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا قطعاً حرام اور بغاوت ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں نے بات شروع کی تھی۔ ہمارے سامنے 4 ماڈل ہیں، اور وہ ماڈل ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، اپنی حکمت عملی ترتیب دیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور بہت برکت ہوگی، وہ تحریک کامیاب ہوگی۔ اس میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک پر کہ میں نے حوالے دیے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کفر ارتداد کا سامنا کیا، اور کس تدبیر کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ انہوں نے دعوت کو اور مرتب کیا، اور وہ کامیاب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پورا بر صغیر بہت بڑے فتنے سے بچ گیا۔ اس کی تطبیق مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی تطبیق پاکستان میں کیسے ہوگی، یعنی پاکستان اگر اس پہ ہم لاگو کریں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو، تو یہاں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ تو جیسے مجدد صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود اقتدار میں نہیں آئیں گے، جو لوگ اقتدار میں ہیں پہلے سے ان کو وہ ان کے نظریات کو ٹھیک کریں گے، ان پہ محنت کریں گے، اور انہی سے کام لیں گے۔ ان کا عہدہ، ان کی اقتدار، ان کی حکومت انہی کے پاس ہو، اور ہم ان کو ان کی ذہن سازی کریں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں، جو خراب ہیں ان کو ان کی اصلاح کریں۔ انہوں نے ادارے بنائے، افراد تیار کیے، تو آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں ایسے ادارے بنائیں جن کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی آ سکے، ایسے لوگ تیار کریں جو معاشرے میں جا کر فعال کردار ادا کر سکیں، اداروں میں، بیوروکریسی میں، حکومت میں، اور جو جہاں جہاں بھی مؤثر مواقع ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہاں کے لیے ہم لوگ تیار کریں، اور ایسے لوگ تیار کریں جن کے اندر اسلامیت اور پاکستانیت بھرپور ہو۔ مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوں، اور پھر وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، پاکستان کی کیا اہمیت ہے، اور جو اداروں میں، حکومت میں، بیوروکریسی میں، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کریں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے عہدوں پہ رہتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ ملک اور قوم کی، مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ ادارہ سازی، ادارے بنائیں، افراد سازی، افراد تیار کریں، اور ان افراد کو اور اداروں کو صحیح رخ پہ چلانے کے لیے دستور ہونا چاہیے، دستور منشور ہونا چاہیے، نصاب اور قانون ہونا چاہیے، تاکہ وہ صحیح رخ پہ چل سکیں۔ یہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے: افراد سازی، ادارہ سازی، اور نصاب اور قانون سازی۔ دوسرے درجے میں یہ کہ جہاں جہاں لوگ ہیں ان کے پاس آپ پہنچیں، ان کو ڈھونڈیں، اس ملک میں اچھے لوگ کون ہیں، دیانتدار لوگ کون ہیں، اس ملک سے اور اسلام سے مخلص لوگ کون ہیں، اور ان کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان کی اصلاح کے لیے کیسی کوششیں ہونی چاہیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب 2-3 سال پہلے، جو ہندوستان کے ایک بڑے اداکار ہیں عامر خان، وہ حج پہ آئے ہوئے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ فجر کے بعد مل لیں گے۔
تو ان کے جو مولانا تھے مولانا عبید اللہ صاحب، جو ان کے مدرسۃ الحسنین جامعۃ الحسنین کے محتمم ہیں اور میرے دوست ہیں وہ، تو انہوں نے مجھے صبح کہا کہ مولانا اچانک مدینہ منورہ چلے گئے، کیونکہ عامر خان کو انہوں نے پیغام دیا ہوا تک مجھے وقت چاہیے، میں آدھا گھنٹہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے وقت دے دیا تھا، تو وہ اچانک یہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آج مولانا نے ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں گزاری ہے اور بہت دعائیں کی ہیں ساری رات اس کے لیے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کسی کو اصلاح کرنے کی، کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ جب اتنی محنت اور کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ راہ راست پہ نہیں ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کے ساتھ حریفانہ معاملہ کرنا اور ان کو اپنا دشمن بنانا، ان کو گالم گلوچ کرنا، ان کے ساتھ سب و ستم کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو حقیر سمجھنا اور ان کو بدنام کرنا، ان کی پردہ دری کرنا، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ داعی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جو آئین اور قانون میں جتنی چیزیں موجود ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم عمل میں لا سکتے ہیں، اس پہ بیٹھنا چاہیے، اس پہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ان اداروں کو طے کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور سے، اس سے بھی پہلے 73 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، اسلامی نظاتی کونسل بنائی گئی، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اس کو اسی مقصد کے لیے فعال کیا گیا تھا تاکہ یہاں اسلامائزیشن ہو، یہاں لوگ تیار ہوں۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں جو آئین ہے، تو آئین کا ایک بیشتر حصہ وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ کچھ حصے اس کے ایسے ہیں جو خلاف شرع ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود آئین میں شق موجود ہے۔ آرٹیکل 2 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا قانون اسلام کے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا، اور یہ کام شریع اسلامی ذاتی کونسل کے ذمہ ہے کہ وہ سفارشات مرتب کرے۔ تو جب اس حد تک ہمارے پاس ایک اسلامی آئین موجود ہے، ایک اسلامی ملک موجود ہے، اور یہاں ماشاءاللہ اتنے مدارس اور اتنی تبلیغی جماعت اور دینی ادارے اور اتنا یہاں دین کا چرچا ہے، اس کے باوجود اگر یہاں اسلام کا نفاذ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے، اخلاص میں کوئی کمی ہے، یا اقدامات میں کمی ہے، یا اس کو مشن ہم نے نہیں بنایا ہے، ہماری جو اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اس تنفیذ اسلام کے ساتھ، اس میں کمی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں صحیح طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہیے۔